حضرت ام البنین تاریخ کی ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جن کے 4 بیٹوں نے کربلا میں اسلام پر اپنی جان قربان کی۔ ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، آپ کے 4 بہادر و شجاع بیٹے حضرت ابو الفضل العباس، جناب جعفر، جناب عبداللہ اور جناب عثمان تھے، جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت و حمایت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت ام البنین کا اصل نام فاطمہ کلابیہ تھا، لیکن آپ ام البنین کی کنیت سے مشہور تھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی اور حضرت علی علیہ السلام کی شریک حیات سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کو جب ایک طویل عرصہ گزر چکا تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عقیل کو، کہ جو علم نساب کے ماہر تھے اور عرب کے قبائل کے شجروں کو خوب پہچانتے تھے اور ان کی مہارت کا کافی شہرہ تھا، امام علی علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس بلا کر ان سے فرمایا کہ وہ ایک شجاع خاندان میں ایک ایسی خاتون تلاش کریں جس سے بہادر بچے پیدا ہوں، تاکہ وہ بچے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی حمایت و نصرت کر سکیں۔ امام علی علیہ السلام کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ سن 61 ہجری جیسے پرآشوب اور گھٹن والے دور میں اسلام کو باقی رکھنے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو زندہ رکھنے کے لیے بہت زیادہ اور عظیم قربانیاں پیش کرنا ہوں گی، اور خاص طور پر امام علی علیہ السلام یہ بات بھی جانتے تھے کہ کربلا کا واقعہ پیش آنے والا ہے، لہٰذا ایسے حالات اور موقع کے لیے ایسے دلیر اور جانباز ساتھیوں کی ضرورت تھی جو امام حسین علیہ السلام کی نصرت و مدد کر سکیں۔ جناب عقیل نے حضرت ام البنین کے بارے میں خبر دیتے ہوئے کہا کہ پورے عرب میں ان کے باپ دادا سے زیادہ بہادر کوئی اور نہیں تھا۔ امام علی علیہ السلام نے اس مشورے کو قبول کیا اور جناب عقیل کو رشتہ لے کر ام البنین کے والد کے پاس بھیجا۔ ان کے والد اس مبارک رشتے سے بہت خوش ہوئے اور فوراً اپنی بیٹی کے پاس گئے تاکہ اس رشتے کے متعلق ان کی رائے معلوم کر سکیں۔ چنانچہ بی بی نے اس رشتے کو اپنے لیے سربلندی اور افتخار سمجھتے ہوئے فوراً قبول کر لیا۔ اس طرح حضرت ام البنین کا امام علی علیہ السلام سے عقد ہوا۔ ام البنین کا خاندان نہ صرف شجاعت و بہادری میں مشہور تھا بلکہ عربوں میں شرافت کا مجسمہ سمجھے جاتے تھے، اور عفو و بخشش، مہمان نوازی، دلاوری، شرافت، جوانمردی اور قوی استدلال میں مشہور تھے۔ بہت سی تاریخ کی کتابوں میں ان کے خاندان کی 11 ماؤں کا ذکر کیا گیا ہے، جو سب کی سب شریف اور اصلی عرب خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں، اور وہ حقیقت میں شجرہ طیبہ کی مصداق تھیں، جس کی جڑیں زمین میں
اور شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس پاک درخت کا پھل بے شک عباس ابن علی اور ان کے برادران کی شکل میں ظاہر ہوا۔ خود ام البنین کی والدہ ثمامہ بنت سہیل بن عامر بن کلاب، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی کے اجداد میں سے تھے، وہ خاتون اس شجرہ طیبہ کا حصہ ہونے کی بنا پر جہاں خود پاک اوصاف کی مالک تھیں، وہیں اپنی اولاد کو تربیت دینے میں کافی کوشش و کاوش سے کام لیتی تھیں، اور تاریخ میں ان کا چہرہ درخشاں ہے۔ ان خاتون کی خصوصیات میں گہری سوچ، اہل بیت علیہم السلام سے محبت و مودت، اور اولاد کو اسلامی اصول کے ساتھ ساتھ معاشرتی آداب سکھانا اور ایثار و قربانی کا درس دینا شامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام صفات و خصوصیات جناب ام البنین کی شخصیت میں بدرجہ اتم ظاہر ہوئیں۔ فاطمہ کلابیہ، جو شرافت، نجابت، پاک دامنی اور اخلاص کا مجسمہ تھیں، امام علی علیہ السلام کے گھر میں جب داخل ہوئیں تو فرماتی ہیں کہ جب تک بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بڑی بیٹی اجازت نہ دیں، میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ یہ خاندان رسالت کے تئیں ان کا انتہائی ادب و احترام کا مظاہرہ تھا۔ جس دن جناب ام البنین نے امام علی علیہ السلام کے گھر میں پہلی بار قدم رکھا، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام بیمار تھے اور صاحب فراش تھے۔ جناب ابو طالب کی بہو گھر میں داخل ہوتے ہی عالم ہستی کے ان دو عزیزوں اور اہل بہشت کے جوانوں کے سرداروں کے سرہانے پر پہنچیں اور ایک ہمدرد ماں کی مانند ان کی تیمارداری کرنے لگیں اور مسلسل یہ کہتی تھیں کہ میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کی کنیز ہوں۔ حضرت ام البنین نے جہاں خود کو سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بچوں کی کنیز قرار دیا، وہیں حتی الامکان یہ کوشش کی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بچوں کے لیے ان کی ماں کی رحلت سے پیدا ہونے والا خلا پر ہو سکے، کیونکہ ان کی والدہ گرامی کمال جوانی میں انتہائی مصائب و آلام کا سامنا کرتے ہوئے ان سے جدا ہوئی تھیں اور وہ ماں کی ممتا سے محروم ہو چکے تھے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بچے ان پارسا خاتون کے وجود میں ایک ہمدرد اور غمگسار ماں کا لمس محسوس کر رہے تھے۔ جناب ام البنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر کے بچوں کو اپنی اولاد پر مقدم قرار دیتی تھیں اور اپنی محبت کا زیادہ تر اظہار انہی کے تئیں کرتی تھیں اور اسے اپنے لیے فریضہ سمجھتی تھیں، کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سب لوگوں کو ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ جناب فاطمہ کلابیہ نے امام علی علیہ السلام کو یہ تجویز پیش کی کہ انہیں فاطمہ کے بجائے ام البنین خطاب کریں، تاکہ فاطمہ اور کنیز فاطمہ کے درمیان فرق مشخص ہو جائے اور یہ فرق محفوظ رہے۔
یہی وفا اور فداکاری کا جذبہ حضرت عباس علمدار کو اپنی والدہ گرامی سے ورثے میں ملا۔ بچپن سے ہی گھٹی میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت و مودت کو شامل کر دیا اور تربیت کے ذریعے بتلایا کہ مولا سے اپنی وفا کے عہد کو کس طرح سے نبھایا جاتا ہے کہ حسین جیسا بھائی ہو کہ جو آقا و مولا و سید و سردار ہو، تو پھر اس سے وفا نبھانے کے لیے اپنی جان کو اس طرح سے قربان کیا جائے کہ رہتی دنیا تک ام البنین کا چاند، قمر بنی ہاشم، شہنشاہ وفا کہلائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ پروردگار ہمارے دلوں میں بھی محبت مودت اہل بیت کے چراغ کو اسی طرح روشن کر دے کہ جس طرح وہ جناب ام البنین کے دل میں روشن تھا، کہ اس کی روشنی سے نہ صرف ہماری دنیا و آخرت منور ہو جائے بلکہ ہم اور دلوں میں بھی یہ چراغ روشن کر سکیں اور رسول خدا اور ان کی دختر کے آگے سرخرو ہو جائیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار منتقم کربلا کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔